بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 اسلامی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل عراق میں ہوئی۔ وہ ایک عظیم پیغمبر اور ہادی و رہنما تھے۔ قرآن کریم میں 69 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اور مکی و مدنی دونوں طرح کی صورتوں میں انہیں دین حنیفی کا داعی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد، عرب کے جد امجد، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والا اور عرب قوم کا ہادی و پیغمبر بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رحمت و برکت اور فضیلت سے نوازا تھا۔ ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کی نسل میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے وہ ابو الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے ساتھ مال و دولت بھی عطا کیا تھا۔ سخاوت و دریا دلی اور مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے۔ اس کے ساتھ ہی صبر و تحمل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد و بھروسہ اور لوگوں پر شفقت و مہربانی ان کی خاص صفت تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ابو طالب کا صحت یاب ہونا۔ ایک مرتبہ چچا ابو طالب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ بس فوراً ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، آپ کا رب تو آپ کا ہر سوال پورا کرتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو وہ آپ کا بھی سوال پورا کرے گا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، نماز جو ہے یہ تو ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور مردوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور مستورات کے لیے یہ حکم الگ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ صورتیں ہر نقصان دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ بالکل، یہ 2 صورتیں ہیں، یہ 3 بتائی ہے، اور آخر کی جو 2 صورتیں ہیں معوذتیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی جادو وادو کا اثر ہو، یا کسی بچے کو نظر لگ جائے، عام طور پر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آخر کی یہ 2 جو صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر بچے پہ پھونک دیا جائے، ہے نا، اگر پانی ہے تو پانی میں پھونک کر بچے کو پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ جو ہے نظر اگر لگی ہوگی تو اتر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے اور سیدھے راستے کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال و اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا محبوب بنا دے، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا 2 گنا بدلہ ملے گا، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کے ہتھوڑے کا وزن۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے لوہے کا ایک گز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائے تب بھی اسے زمین سے اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیں پناہ مانگنی ہے جہنم سے بھی، کہ جو شخص جہنم میں جائے گا اس کو ایسی ہتھوڑے سے اس کے اوپر سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیں جہنم سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کی طلب بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جو ہے جہنم سے بچا اور جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہمیں عطا فرما۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بیمار کے لیے مفید جو ایک مرتبہ ام منذر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ فائدہ: چقندر اور جو بیمار کے لیے بہت مفید ہے۔ چقندر خون کو صاف کرتا ہے اور جو کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کسی ناک کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو اس کو کٹ کر کے نکالنا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کسی ناک کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم سنو اور مانو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔